بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور حیات مبارکہ کا ہر پہلو ہمارے لیے قابل تقلید ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ہر پہلو کے بارے میں جاننے کے بعد اس پر عمل بھی کریں، کیونکہ مسلمان کے لیے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازم ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے جس پہلو پر بات کرنے والے ہیں وہ پہلو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت۔ یہ ویڈیو آپ کے ایمان کو تازہ کر دینے والی ویڈیو ہے، لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے بہترین تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے اور لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک مرتبہ رات کے وقت مدینہ شریف میں لوگ سوئے ہوئے تھے کہ انہوں نے کچھ آواز سنی۔ لوگ گھبرا کر اٹھے، خطرہ تھا کہ کہیں مدینہ پر شب خون نہ پڑ جائے، دشمن حملہ نہ کر دے۔ لوگ باہر کی طرف جا رہے ہیں تاکہ اس آواز کے مصدر کا علم ہو سکے کہ کہیں دشمن مدینہ پر حملہ کرنے تو نہیں آ گئے۔ لیکن صحابہ حیرانگی کے عالم میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے پر بغیر زین ڈالے سوار تھے اور مدینہ کے باہر سے تشریف لا رہے تھے۔ لوگوں کو دیکھا کہ وہ خوف زدہ ڈرے ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ہی مدینہ کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کافی ہیں۔ دشمن بھاگ گیا ہے، میں دور دور تک دیکھ آیا ہوں۔ اور اللہ کے رسول سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کی بھی تعریف فرما رہے ہیں کہ یہ تو ہوا کی طرح بڑا تیز دوڑتا ہے۔ لوگوں میں عموماً یہ تاثر تھا کہ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا بہت آہستہ چلتا ہے، مگر یہ بھی اللہ کے رسول کا معجزہ تھا کہ آپ اس گھوڑے پر سوار ہوئے تو یہ اتنا تیز دوڑتا ہے کہ اسے آپ بہر کے لقب سے ملقب فرماتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ بدر کی لڑائی یوم الفرقان سے معروف ہے۔ اس روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دشمن کے مقابلے میں عملاً لڑتے ہیں۔ آپ باقاعدہ میدان میں اترے تھے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے روز ہم اللہ کے رسول کی پناہ لے رہے تھے، آپ دشمن کے بالکل قریب تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب لڑائی کے شعلے بھڑک اٹھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ لڑائی کرنے والے تھے۔ یوں تو مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول کے بہت سارے دشمن تھے، مگر ان میں ابی بن خلف بدترین دشمن تھا۔ یہ وہ بدبخت تھا جس نے مکہ میں قسم کھائی تھی کہ وہ اللہ کے رسول کو معاذ اللہ قتل کرے گا۔ جب اللہ کے رسول کو ابی بن خلف کی یہ قسم، یہ عہد پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ انشاءاللہ میں اسے قتل کروں گا۔ غزوہ احد کے اختتام پر جب اللہ کے رسول احد پہاڑ کے دامن میں قدر محفوظ مقام پر منتقل ہو گئے تو ابی بن خلف گھوڑا دوڑاتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اسے دیکھا تو اسے روکنے کے لیے آگے بڑھے۔ اس بدقسمت کی موت اللہ کے رسول کے ہاتھوں آئی ہوئی تھی۔ یہ بڑا متکبر اور خبیث انسان تھا۔ یہ مکہ کے ایک بڑے رئیس امیہ بن خلف کا بھائی تھا، جو سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا آقا تھا اور غزوہ بدر میں واصل جہنم ہوا تھا۔ یہ کہہ رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ اگر وہ بچ گئے تو میں نہیں بچوں گا۔ ابی بن خلف جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین درمیان میں حائل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے چھوڑ دو، اس کا راستہ نہ روکو، اسے میرے قریب آنے دو۔ ابی نے اس روز اپنے جسم کو لوہے کے لباس سے چھپایا ہوا تھا۔ یہ زرہیں پہنے ہوئے تھا، صرف حلق کے قریب تھوڑی سی جگہ ننگی تھی۔ جیسے ہی اللہ کا یہ دشمن اللہ کے رسول کے قریب ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سیدنا حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا چھوٹا سا نیزہ لیا۔ عربی زبان میں چھوٹے نیزے کو حربہ کہتے ہیں۔ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں میں حربہ لیا اور ابی بن خلف کی گردن کا نشانہ لے کر اس کی طرف پھینک دیا۔ کہتے ہیں ابی کو بڑی معمولی سی خراش آئی،
مگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نشانہ تھا۔ نشانہ اپنی جگہ پر بالکل صحیح لگتا ہے۔ ابی کو اس شدت کی تکلیف ہوئی کہ وہ 2-3 مرتبہ اپنے گھوڑے سے لڑکتا ہے۔ وہ بیل کی طرح ڈکارتا اور آوازیں نکال رہا تھا۔ بڑی تیزی سے اپنی جان بچا کر واپس بھاگا۔ اپنے لشکر میں پہنچا تو اس کی حالت قابل رحم تھی۔ یہ چیخ اور چلا رہا تھا۔ اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ اس کی گردن پر تو معمولی سی خراش آئی ہے۔ کہنے لگے، بہادر بنو، یہ تو بڑا معمولی سا زخم ہے، تم اتنا چیخ کیوں رہے ہو؟ انہوں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی کہ واللہ تم نے ایسے ہی چھوڑ دیا، ورنہ تمہیں کوئی خاص چوٹ نہیں۔ ابی بن خلف اپنے ساتھیوں سے ناراض ہو رہا تھا۔ کہنے لگا، تمہیں کیا معلوم مجھے کتنی سخت تکلیف ہو رہی ہے۔ بالآخر اس کے منہ سے درست اور صحیح بات نکل ہی گئی۔ بڑے غصے سے کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھے قتل کریں گے، اس لیے اللہ کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میری جان چلی جاتی۔ کہا جاتا ہے کہ غزوہ احد کے اختتام پر ابی دوسرے لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے زخم سے خون تو بند تھا مگر اس میں شدید درد تھا۔ جب مکہ کے قریب صرف کے مقام پر پہنچا تو یہ اسی زخم کی وجہ سے واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ اپنے ہمراہیوں سے کہتا تھا کہ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو تکلیف مجھے ہے اگر وہ ذی المجاز کے سارے باشندوں کو ہوتی تو وہ مر جاتے۔ پیارے دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ آپ بدترین دشمنوں کے لیے بھی خیر کے خوگر تھے، مگر ابی بن خلف وہ بدبخت اور بدخلق شخص تھا جو آپ کو مکہ میں دیکھتا تو کہتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس اود نامی ایک گھوڑا ہے، میں اس کو روزانہ 3 سا یعنی 7-8 کلو دانہ کھلاتا ہوں، اس پر بیٹھ کر تمہیں قتل کروں گا۔ اس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، انشاءاللہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ پیارے دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ کا غضب سب سے شدید ہوتا ہے جس کو اللہ کا رسول اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں قتل کرے۔ اللہ کے رسول اپنی امت میں سے کسی اور کو بدبخت نہیں بنانا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے پوری زندگی میں سوائے ابی بن خلف کے کسی شخص کو قتل نہیں کیا۔ دوستو، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہادر اور شجاع ہونے کی بات کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہادری اور شجاعت کا ایک منظر غزوہ حنین میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ واقعہ ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ یاد رہے کہ بنو حوازن عرب کا مانا ہوا بہادر قبیلہ تھا۔ یہ لوگ تیر اندازی میں ماہر تھے۔ فتح مکہ کے بعد بنو حوازن اور بنو ثقیف مل کر مسلمانوں کے خلاف حنین کی وادی میں آتے ہیں۔ حنین کی وادی مکہ مکرمہ سے زیادہ دور نہیں۔ مکہ سے جنوب کی طرف سفر کریں تو جلد ہی آپ حنین کی جگہ پہنچ جائیں گے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ تم حنین کے روز بھاگ گئے تھے؟ دراصل دشمن نے اتنی اچھی صف بندی کی ہوئی تھی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ جب دشمن سے لڑائی شروع ہوئی تو انہوں نے اس زور سے تیر اندازی کی کہ مسلمانوں میں بھگدڑ مچ جاتی ہے، اور پھر مسلمانوں کی یہ حالت قرآن کریم کے الفاظ میں زمین اپنی تمام تر وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی بیان ہوئی۔ لیکن اس موقع پر اللہ کے رسول کی بہادری اور جواں مردی کو ملاحظہ کیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ استقلال و استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے ہیں۔ آپ سفید رنگ کے خچر پر سوار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی سیدنا ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب بھاگ کر آگے بڑھتے اور خچر کی لگام پکڑ لیتے ہیں۔ ادھر چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکاب تھام لی ہے کہ کہیں خچر تیزی سے آگے نہ بڑھ جائے۔ اس بھگدڑ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کا رخ کفار کی طرف ہے۔ آپ پیچھے ہٹنے کی بجائے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اپنے خچر کو ایڑ لگا رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے اور اونچی آواز سے رجزیہ کلمات کہہ رہے ہیں، میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ پیارے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس وقت جو لوگ ثابت قدم رہے ان میں سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عباس بن عبد المطلب، سیدنا فضل بن عباس، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہم شامل تھے۔ ایک نہایت بہادر خاتون ام سلیم بھی ان بہادروں میں شامل تھیں جن کے قدم ثابت رہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے عرض کی تھی کہ ان طلقاء کو قتل کر دیجئے۔
آپ لوگوں کی دلچسپی کے لیے عرض کرتے چلیں کہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ اور سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ تھیں۔ یہ نہایت بہادر خاتون تھیں۔ انہوں نے اپنی کمر میں خنجر باندھ رکھا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خنجر کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، خالہ اس خنجر کا کیا کرو گی؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کافر میرے نزدیک آیا تو اس کا پیٹ پھاڑ دوں گی۔ پیارے دوستو، اللہ کے رسول کی بہادری اور ثابت قدمی سے بھاگنے والوں کے قدم رک جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فوج میں شجاعت اور بہادری اور ان کا مورال اس طرح بلند کرتے ہیں کہ جنگ پورے زوروں پر ہے۔ اللہ کے رسول نے نظر اٹھا کر میدان جنگ کی طرف دیکھا تو ارشاد فرمایا، اب چولہا گرم ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹی کی ایک مٹھی اٹھا کر دشمن کی طرف پھینکتے ہیں۔ زبان اقدس سے نکلا، شاہت الوجوہ، یہ چہرے بگڑ جائیں۔ یہ مٹی اس طرح پھیل گئی کہ دشمن کے ہر شخص کی آنکھ میں پڑ جاتی ہے۔ وہ آنکھیں ملتے رہ گئے اور فرار پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس سے قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سردار عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ بیت رضوان والوں کو آواز دو، انصار کو آواز دو۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز اتنی بلند تھی کہ پوری وادی میں سنائی دیتی تھی۔ انہوں نے بلند آواز سے پکارا، اے جماعت انصار، ارے بیت رضوان میں شامل ہونے والو، ادھر آؤ، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ مجاہدین رسول کے سچے محبان کے کانوں میں جیسے ہی آواز پہنچتی ہے فوراً بھاگتے ہوئے آتے ہیں۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کے پلٹ کر آنے کا انداز کیسا تھا؟ سیرت نگاروں کے مطابق بالکل ایسے جیسے گائے اپنے بچوں کے لیے بھاگتے ہوئے پلٹ آتی ہے۔ تھوڑی دیر میں جنگ کا پانسا پلٹ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کی غیر معمولی شجاعت، بہادری اور ثابت قدمی سے میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت اور بہادری کے کتنے ہی واقعات ہیں۔ البتہ اپنے ناظرین کی توجہ ایک اہم واقعے کی طرف دلاتے ہیں۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ غزوہ احد کے اختتام پر قریش بغیر کسی مسلمان کو گرفتار کیے یا مال غنیمت حاصل کیے مکہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ فاتح فوج 2 یا 3 دن وہاں قیام کرتی تھی، مگر کفار نے فوراً واپسی کی راہ اختیار کی۔ یہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت اور جنگی پلاننگ کے باوجود مسلمان زخموں سے چور، غم سے نڈھال تھے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی تھے، مگر آپ نے مدینہ میں ہنگامی حالت میں رات گزاری۔ معرکہ احد کے دوسرے دن اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ جو لوگ جنگ میں شریک ہوئے تھے وہ دشمن کا پیچھا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ چلیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی نکلتے ہیں اور صحابہ کرام بھی بلا تردد سر اطاعت خم کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول مدینہ سے 8 میل دور حمر الاسد پہنچ کر خیمہ زن ہوتے ہیں۔ یہاں پر جو بات قابل غور ہے وہ یہ کہ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں نے مدینہ سے 36 میل دور روحا کے مقام پر آرام کے لیے پڑاؤ ڈالا تو ابو سفیان نے ملامت کی کہ تم جنگ ادھوری چھوڑ آئے ہو، تم لوگوں نے کچھ نہیں کیا، مسلمانوں کی شوکت و قوت کو توڑ نہیں سکے۔ ان کا پروگرام بھی بنا کہ دوبارہ مدینہ پر حملہ کیا جائے، مگر ایک تو معبد خزائی نے ان کی حوصلہ شکنی کی اور دوسرا جب انہیں یہ اطلاعات ملی کہ مسلمان تعاقب میں نکلے ہوئے ہیں تو دشمن کے اعصاب جواب دے گئے، اس لیے انہوں نے حملہ نہ کیا۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجاعت اور بہادری کے چند واقعات آپ کے لیے پیش کیے گئے جو آپ نے ملاحظہ کیے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔